بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا بیک وقت ایک فلسفر، ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کہ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق اور گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف اتفاق کرتے تھے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہب بن عمرو تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد سے روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جناب وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے فرمایا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی اور تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے ساتھ گئے تو دیکھا بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے دراز ہے۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ شیخ نے فرمایا، میں جنید بغدادی ہوں۔ اچھا، تو تم وہی جنید ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ بہلول نے کہا۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا، اچھا تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ شیخ نے جواب دیا، کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں اور دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانے سے فارغ ہو کر بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ پر جھٹک دیا اور کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ فرمایا، ہاں دیوانہ تو ہے، لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہتے ہو تو آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ شیخ بغدادی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر سوال کیا، کون ہو تم؟ شیخ نے جواب دیا، میں ہوں جنید بغدادی جسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہلول نے کہا، تم کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ شیخ نے جواب دیا، جی جانتا تو ہوں۔ بہلول نے کہا، تو پھر بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ شیخ کہنے لگے، ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے حلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہرہ علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ شیخ نے آداب گفتگو کی بابت اور باتیں بھی کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو گفتگو کا طریقہ بھی ڈھنگ سے نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ موڑ کر ایک اور طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ کہنے لگے، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ اس سے بھلا کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا، بھائی مجھے تو اس سے کام ہے نا، تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کا طریقہ تو آتا نہیں، سونے کا تو آتا ہوگا؟ شیخ نے فرمایا، جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا تو بتاؤ کس طرح سوتے ہو؟ شیخ کہنے لگے، جب میں عشاء کی نماز اور اپنے وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے آداب بیان کیے جو انہیں بزرگوں نے تعلیم کیے ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو شیخ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، بہلول میں نہیں جانتا تو اللہ کے واسطے مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، اے جنید، یہ جتنی باتیں بھی تم نے کہی ہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں برتنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس بات کا بھی خیال رہے
کہ جو بات بھی کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب ہوگا یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ ایسی بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا کہ اسی طرح سونے کے متعلق جو تم نے بیان کیا وہ بھی اصل مقصود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینے اور حسد سے خالی ہو، اور تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی شیخ جنید نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور بہلول کے متعلق ان کے خیالات درست ہو گئے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کر اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک سے ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کے ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کو مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے بے ساختہ کہا 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کر دیے جائیں، اور ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشاریں، مرغزاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھے، بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگے اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہوئے اور فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ شام کو بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے السلام علیکم کہا، بہلول نے وعلیکم السلام جواب دیا۔ ہارون الرشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا خلیفہ کل بن دیکھنے کا معاملہ تھا اور آج تو محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا، اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے قبرستان جانا ہوا، میں نے وہاں سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں کہیں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ 1 دانہ دینار کا ملے، ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارا رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا بہلول بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا، ہاں دانہ گننے کا حکم ہو
तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। एक दिन बहलूल बाजार में बैठे हुए थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलूल ने कहा, अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद उसी शख्स ने कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए देखा कि बहलूल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा कि बहलूल क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलूल ने कहा, बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। इस वाक़े से सबसे बड़ा सबक यही हासिल हुआ कि कुछ न जानने पर भी दिल में ये जानना कि हम बहुत कुछ जानते हैं बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इससे इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान गुमराही में फंसा रह जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए करम लाइक बटन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा। कमेंट के जरिए अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह करें। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल के बटन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा।